بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ کی خوشی ہے جو دشمنان اسلام تھے، بے اولادی کے طعنے دیتے تھے، اللہ نے حسن کی صورت میں رسول کو ملنے والے طعنوں کا جواب دیا ہے۔ عزیزو، جس کو طعنے مل رہے ہو یہ اسی کا دل جانتا ہے، جب طعنوں کا جواب مل جائے تو اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر عزیزو، یہ خوشی رسول اللہ کو کہیں اور سے نہیں ملی، آغوش زہرا سے ملی ہے۔ اگر کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو یہ اس کی آغوش سے بھی مل سکتی تھی۔ دنیا والے کہتے ہیں رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن اہل بیت کہتے ہیں رسول کی 1 بیٹی تھی۔ ہاں عزیزو، یہ اہل بیت کے مقام کو گرانے کے لیے دنیا نے حربے استعمال کیے ہیں، بیٹ کے مقابلے میں بیٹیاں بنائی ہیں، داماد کے مقابلے میں داماد بنائے ہیں، مگر ایک کوشش دنیا والوں کی ہے، ایک کوشش اللہ کی ہے۔ دنیا والے اپنی چالیں چلتے ہیں مقام اہل بیت کو کم کرنے کے لیے، مگر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر تمام تدبیروں پر بھاری ہے۔ دنیا والوں نے 1000 کوشش کی، مگر اللہ کی تدبیر بھی دیکھو۔ حضرت خدیجہ کے مقابلے میں بہت اچھی بیویاں آئی ہیں، مگر اللہ نے جو مقام جو رتبہ خدیجہ کو دیا وہ کسی اور کو دیا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات میں رسول کی نسل بڑھے گی تو صرف خدیجہ سے بڑھے گی۔ ایک تدبیر دنیا والوں کی ہے، ایک تدبیر اللہ کی ہے۔ اللہ نے یہ سارا اعزاز رکھا ہے تو حضرت خدیجہ کے کھاتے میں رکھا ہے۔ اہل بیت کی عظمت کا محافظ خود اللہ ہے، لہذا فاطمہ کے ہم پلہ کوئی بیٹی نہیں ہے۔ امام حسن کی زبانی مولا حسن کا تعارف کرواؤں۔ ایک مقام ہے، خطبہ پڑھ رہے میرے مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا حسن بن علی، میں علی کا بیٹا حسن ہوں، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میں حسن ابن علی ہوں، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ میرا تعلق اس خاندان سے ہے کہ جو بلندیوں کے اس مقام پہ فائز ہے، کمالات کے اس مرتبے کے اوپر فائز ہے کہ پستیاں جس خاندان کے قریب بھی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اللہ کا یہ اعلان ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سر پڑھے اور تعارف کرواتے ہوئے عزیزو آگے مولا فرماتے ہیں کہ میرا تعلق اس خاندان سے ہے، اس گھرانے سے ہے کہ جس کی محبت کو اللہ نے اجر رسالت کے طور پہ فرض کر دیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرا حبیب ان کو کہہ دو سوائے قرابت دارانی نبوت اور رسالت کی محبت اور مودت کے کسی بھی قسم کے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اگر مطالبہ ہے تو محبت اہل بیت کا مطالبہ ہے۔ اور عزیز و امام حسن آگے بڑھ کے فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت سب سے بڑی نیکی ہے۔ اسی آیت میں خدا نے فرما دیا وَمَنْ يَحْتَرِقْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو یہ حسنہ حاصل کرے گا اللہ اس کے حسنہ کے حسن میں اضافہ کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ حسنہ کچھ اور نہیں ہے، حسنہ محبت اہل بیت کا نام ہے۔ نیکی کچھ اور ہے ہی نہیں ہے، نیکی بس آل محمد کی محبت کا نام ہے۔ عزیزو، کوئی نیکی اس وقت تک نیکی بن نہیں سکتی جب تک محبت آل محمد اس میں شامل نہ ہو۔ کوئی نیکی اس وقت تک نیکی بن نہیں سکتی جب تک ولائے محمد و آل محمد، جب تک محبت اہل بیت اس میں شامل نہ ہو۔ عزیزو، نماز ہے، اس وقت تک نماز نیکی نہ بنے گی جب تک اہل بیت کی محبت شامل نہ ہو جائے۔ روزہ اس وقت تک نیکی نہ بنے گا جب تک اس کے ساتھ
اہل بیت کی محبت شامل نہ ہو، نہ زکات نیکی بن سکتی ہے، نہ حج نیکی بن سکتا ہے، کوئی نیکی بن ہی نہیں سکتی جب تک اہل بیت کی محبت شامل نہ ہو۔ اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، مگر بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد۔ تو بس عزیزان گرامی، محبت اہل بیت کے بغیر کوئی نیکی ہے ہی نہیں ہے۔ پتہ چلا حسنا کیا ہے؟ حسنا نیکی کو کہتے ہیں عربی میں۔ حسنا کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت حسنا ہے، اور اللہ نے فرما دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا، جو ایک حسنہ لے کر آئے گا تو ہم اسے ایک کے بدلے 10 کا اجر دیں گے، ایک کے بدلے اسے 10 دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ حسنہ تو ہو، حسنہ تو ہو۔ تو حسنہ محبت اہل بیت کے بغیر حسنہ بن سکتی ہی نہیں۔ اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، او میرا اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، مجھے آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ یہ کیا حسنہ ہے عزیزو؟ یہ کیا حسنہ ہے عزیزو؟ جو کہ عام حسنہ نہیں ہے، نماز خود اگر حسنہ ہے تو دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ دعا خود حسنہ ہے تو پھر دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ نا، یہ حسنہ محبت اہل بیت ہے، اور دعا یہ کرتے ہیں میرا اللہ دنیا میں بھی محبت اہل بیت عطا فرما، آخرت میں بھی محبت اہل بیت کی صورت میں حسنہ عطا فرما۔ ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد۔ تو پتہ چلا عزیزو، محبت اہل بیت سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی حسنہ ہے، اور اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور یہی وہ حسنہ ہے جس کا مطالبہ اللہ نے کیا، وَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرا حبیب ان سے کہو کہ محبت اہل بیت اجر رسالت ہے، محبت اہل بیت کے بغیر تمہارا کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد۔ بس عزیزو، محبت ہو جاتی ہے کہ نہیں جاتی۔ اچھا، میں خود بھی اس جملے کو درست سمجھتا ہوں، میں غلط نہیں سمجھتا، تائید کرتا ہوں، بات صحیح ہے، محبت ہو جاتی ہے، محبت کی نہیں جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے، محبت انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی نیچر کا حصہ ہے کہ جو چیز انسان کو اچھی لگتی ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ محبت ہو جاتی ہے کی نہیں جاتی، تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ نے مطالبہ کیوں کر دیا ہے اہل بیت کی محبت کا؟ اور جہاں یہ بھی سوال بنتا ہے کہ جب محبت ہو جاتی ہے کی نہیں جاتی، تو پھر دشمنان اہل بیت کو محبت کیوں نہیں ہوتی آل محمد سے؟ سوال ہے، جب محبت ہو جاتی ہے کی نہیں جاتی، بات درست ہے، غلط نہیں ہے، تو پھر دشمنان اہل بیت کو اہل بیت سے محبت کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگلا سوال ہے، تو پھر دشمنان اہل بیت کے ماننے والوں کو اہل بیت کے دشمنوں سے محبت کیوں ہو جاتی ہے؟ اہل بیت کے قاتلوں سے محبت کیوں ہو جاتی ہے؟ اگر ہم اس پوائنٹ کو سمجھ لیں، ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جواب یہ ہے کہ قانون ہے کہ زمین و جنس الی جنس ہی، ہر شے اپنی جنس کی طرف میلان کرتی ہے، اچھی چیز کی طرف مائل ہوتی ہے، گندی چیز کی طرف مائل ہوتی ہے، پاکیزہ چیز پاکیزگی کی طرف مائل ہوتی ہے، اور نجس چیز پلید چیز پلیدی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ بس جو اہل بیت کے دشمن ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر نجاست کو اہل بیت سے دور رکھنا ہے۔
جب ہر نجاست اہل بیت سے دور ہے تو نجاست کے پاس اہل بیت کی پاک و پاکیزہ محبت آ نہیں سکتی. ہر جنس اپنے جنس کی طرف رغبت رکھتی ہے. اگر مزاج پاک ہے، طبیعت پاک ہے، سرشت پاک ہے تو اہل بیت کی محبت آ جائے گی. لیکن اگر مزاج اچھا نہیں ہے، عزیزوں بات مزاج کی ہوتی ہے. بعض اوقات چیزیں اچھی نہیں ہوتی مگر اچھی لگتی ہے. معاشرے میں ایسا ہے نا، یہ گانے، یہ بجانے، یہ فلمیں، یہ گندے ناچ، یہ ننگے ناچ لوگوں کو اچھی لگتی ہیں. نفس کے اندر کیونکہ وہی نجاست پائی جاتی ہے. بس جیسا نفس ہوگا ویسے ہی اس کی طبیعت ہوگی، ویسے ہی اس کی اٹریکشن ہوگی. لیکن اگر نفس کے اندر طہارت ہوگی، پاکیزگی ہوگی، نفاق نہیں ہوگا، بغض حسد کینہ نہیں ہوگا تو پھر اہل بیت کی محبت آئے گی. اہل بیت کے دشمنوں سے محبت آ نہیں سکتی. اسی لیے اللہ نے محبت اہل بیت کا مطالبہ کیا ہے کہ اپنے مزاجوں کو ایسا بناؤ، اپنے آپ کو ایسا بنا دو تاکہ تمہارے دلوں میں آل محمد کی محبت آباد ہو جائے. ایک سلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد. انسان کی فطرت ہے کہ دو چیزوں کا عاشق ہوتا ہے. ایک جمال کا عاشق ہوتا ہے، دوسرا کمال کا عاشق ہوتا ہے. ہر انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور کمال کو پسند کرتا ہے. ہر گورے رنگ والا خوبصورت نہیں ہوتا، ہر سفید والا. مگر عزیزو ہمارے معاشرے نے معیار یہ بنا دیا ہے خوبصورت وہ ہے کہ جس کا رنگ سفید ہو، حسین وہ ہے کہ جس کا چہرہ گورا ہو. اور اس کنسپٹ نے آپ کے معاشرے میں بیوٹی پارلر کا کاروبار تیز کر دیا ہے. حقیقت یہ نہیں ہے، حسن وہ نہیں ہے کہ جس کا چہرہ چپٹا ہو، جس کا چہرہ گورا ہو، جس کا رنگ اچھا ہو، جس کے نقش و نگار اچھے ہوں. عزیزو حسین وہ ہے کہ جس کی فکر اچھی ہو، حسین وہ ہے جس کا کردار اچھا ہو، حسین وہ ہے کہ جس کی گفتار اچھی ہو. ہمارے معاشرے میں یہ چلتا ہے نا کہ ہم جاتے ہیں جی رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. ہم جاتے ہیں او جی لڑکی کا رنگ کالا سی، لڑکی کا قد اچھا نہیں سی، یہ اس لیے ہم نے رشتہ پسند نہیں کیا. مگر آپ کیا جانے کہ اس کا کردار کیا ہے، اس کا باطنی حسن و جمال کیا ہے. عزیزو یہ ظلم ہے، یہ ستم ظریفی ہے. معیار ہم نے یہ بنا لیا جس کے نتیجے میں ہمارا معاشرے میں نہ امن ہے نہ سکون ہے. جب ہم حسن کی بنیاد پہ شادی کرتے ہیں تو یہ شادی زیادہ عرصہ چل نہیں سکتی. جو لوگ دولت کو اور حسن کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، معصوم کا فرمان ہے اس کو نہ دولت ملے گی نہ حسن ملے گا. لیکن جو کردار کو دیکھ کر، گفتار کو دیکھ کر، افکار کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں نا تو اللہ ان کو دولت بھی دیتا ہے، حسن بھی دیتا ہے. سلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. عزیزو معیار حسن و جمال یہ ہے کہ انسان کا کردار کتنا حسین ہے، انسان کی گفتار کتنی حسین ہے، انسان کی فکر کتنی حسین ہے. اور پھر کمال کسے کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کمال یہ ہے کہ پیسہ زیادہ ہونا چاہیے، دولت زیادہ ہونی چاہیے، میری شہرت ہونی چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، میری پراپرٹی زیادہ ہونی چاہیے، میرا منصب ہونا چاہیے، میرا عہدہ ہونا چاہیے. ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہی کمال ہے. مگر اللہ کہتے ہیں نہ، یہ کمال نہیں ہے. کمال کا مطلب یہ ہے جہاں کمال ہوگا وہاں دل مطمئن ہوگا. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جتنی آپ کو ترقی مل رہی ہے، شہرت مل رہی ہے، منصب مل رہا ہے، آپ ترقی کرتے جا رہے ہیں مگر دل کو اطمینان نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے میں نے غلط چیز کو کمال سمجھا. اللہ سے پوچھئے کمال کیا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب. دلوں کو اطمینان مال و دولت سے نہیں ملتا، شہرت و منصب سے نہیں ملتا، بلکہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل. بس عزیزو
بس یہ جو آپ کی زحمتیں آپ کو زیادہ زحمت دے دی، مگر یہ پیغام ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حسن کسی اور کو سمجھ لیا ہے، کمال کسی اور سے۔ ہر بندہ حسن کی تلاش میں ہے، ہر بندہ جمال کی تلاش میں ہے، مگر کاش کہ وہ اپنے کردار کا جمال حاصل کر لے، کاش کہ وہ اپنی گفتار کا حسن حاصل کر لے۔ تو خدا کا یہ اعلان ہے کہ یہ حسن و جمال سوائے محبت اہل بیت کے کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ اللہ نے اگر اہل بیت کی محبت کو فرض کیا ہے تو اللہ نے اہل بیت کو یہ دونوں چیزیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے اہل بیت کو جمال بھی دیا ہے، اللہ نے اہل بیت کو کمال بھی دیا ہے، اللہ نے اہل بیت کو ظاہری جمال بھی دیا ہے اور حقیقی جمال بھی دیا ہے۔ ظاہری جمال کا یہ کمال ہے کہ ان کے گھر میں جو بھی آتا ہے یا حسن بنتا ہے یا حسین بنتا ہے۔ پوچھئے آقا صاحب سے حسن کا کیا مطلب ہے، حسین کا کیا مطلب ہے؟ حسن کہتے ہیں بڑے حسین کو، حسن کہتے ہیں بڑے حسین کو، حسین کہتے ہیں چھوٹے حسین کو۔ یعنی اللہ نے حسن و جمال بھی اسی گھرانے میں اتارا ہے۔ اور اگر بات آ جائے کمال کی تو یہ ایسے کمال کے مالک ہیں کہ اللہ نے ہر نقص کو، ہر عیب کو، ہر خرابی کو، ہر پستی کو ان سے دور رکھا اور ان کے کمال میں شکر اعلان کر دیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ اے اہل بیت رسول، اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ہر قسم کی پستی کو، ہر قسم کی نجاست کو، چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو، اللہ نے ان سے ہر پستی کو دور رکھا ہے۔ جب ولادت ہوتی ہے تو رسول فرماتے ہیں کہ اے ام ایمن لاؤ میرے بیٹے کو۔ رسول کتنے خوش ہیں، لاؤ میرے بیٹے کو۔ تو جواب آتا ہے بس یا رسول اللہ ابھی غسل دینا رہتا ہے، ابھی پاک کرنا رہتا ہے۔ رسول اللہ کے چہرے پہ جلال آتا ہے، تو پاک کرے گی؟ یہ تو آتے ہی پاک ہیں، یہ تو آتے ہی طیب و طاہر ہیں۔ وہ یہ روایت کا یہ جملہ ہے کہ یہ اتنے طیب، اتنے طاہر ہیں کہ بی بی بتول ماں ہے، ماں ہے تو بتول ہے، بیٹا ہے تو حسن ہے۔ عام عورت بچہ جنتی ہے تو بچہ جننے سے پہلے بھی پلید ہوتی ہے، بچہ جنتے وقت بھی پلید ہوتی ہے اور بچہ جننے کے بعد بھی پلید ہوتی ہے، مگر جسے بتول کہتے ہیں اس کا یہ مقام